سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 52۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فترى الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا جو رویہ ہے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کے متعلق، اس کے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ گزشتہ آیت میں آپ حضرات سماعت فرما چکے کہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ حکم دیا کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، جو کوئی ان کو دوست بنائے گا وہ انہی کا ساتھی سمجھا جائے گا۔ یہ حکم آنے کے بعد جو مخلص مومن تھے انہوں نے تو علی اعلان یہودیوں سے جو کوئی دوستی کا، تعلق کا، رشتہ ناتا تھا اس کو توڑ دیا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر اپنے یہودی دوستی رکھنے والے کو صاف کہہ دیا کہ آج کے بعد سب تعلق ختم۔ یہ ایمان والے تھے، اللہ کی مان کر چلنے والے تھے۔ آج ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ ذرا ہم غور کریں کہ ہم اللہ کے اس حکم کو تسلیم کر کے کہاں تک اس دوستی کو چھوڑتے ہیں۔ اس وقت یہودی مصنوعات کا، قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ فرض شرعی کی حیثیت بن چکا ہے۔ تمام امت کے علماء اس کی اپیل کر رہے ہیں اور اس کو ضروری قرار دے رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے اس حکم پہ عمل پیرا ہے؟ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ منافقین کا طرز اس میں یہ تھا، حکم تو سب کے لیے تھا لیکن منافق جو اندر سے کافر ہی تھے، انہوں نے جب یہ حکم سنا تو عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، وہ کہنے لگا کہ ان کے ساتھ ہم تعلق ختم کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالیں؟ اگر ہم ان سے، یہودیوں سے گٹھ جوڑ ختم کر دیں گے، کل کلا یہودیوں کو ہی غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ ایمان تو نہ ہوا، یقین تو نہ ہوا۔ میرے دوستو، آج بالخصوص ہمارے حکمرانوں کا اور ہمارے اشرافیہ طبقہ کا یہی صورتحال ہے کہ جی امریکہ کے بغیر ہم کیسے جی سکتے ہیں، یہودیوں کے بغیر ہماری تجارت کیسے چل سکتی ہے۔ یہ
گویا کہ اللہ پہ یقین بالکل نہیں، قرآن پہ، دین پہ، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد ہی نہیں۔ بس یہی سمجھ رہے ہمارے جینے کے لیے امریکہ ضروری ہے، ہمارے جینے کے لیے یہودی ضروری ہے۔ منافقین کا جو طرز عمل تھا وہ آج ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، منافقت ہے، یعنی یقین نہیں ہے، یقین میں کمی، یہ دل کی بیماری ہے۔ اب ان بیمار دل کے لوگوں کی صورتحال کیا ہے؟ فرمایا یسارعون فیہم، دوڑے چلے جاتے ہیں ان کی طرف، ذرا سا مسئلہ ہو بھاگتے یہودیوں کی طرف، بھاگتے عیسائیوں کی طرف، بھاگتے امریکہ یورپ کی طرف، دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں یہ خدشہ ہے، ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں کوئی دائرہ ہمیں نہ پہنچ جائے۔ دائرہ کا معنی کہ زمانے کی گردش ہو، حالات بدلیں، کل کو یہودی حکمران بن جائیں، کل کو یہودی جو ہے وہ غالب آ جائیں۔ مدینہ منورہ میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، تو وہ منافق کہنے لگے میں کل کلا کیا پتہ کیا ہو، دائرہ زمانہ گھوم جائے، گردش ایام ان کو اوپر لے آئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ان سے بھی ہمیں گٹھ جوڑ رکھنا پڑے گا، ان سے بھی بنا کے رکھنی پڑے گی۔ کیا یہی صورتحال آج ہمارے حکمرانوں کی نہیں ہے؟ یہی صورتحال آج ہمارے طبقہ اشرافیہ کی نہیں ہے؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کل کو ان کے بغیر ہم نہ چل سکے۔ تو اللہ پہ یقین کہا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہاں چلا گیا؟ آخرت پہ یقین کہاں چلا گیا؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام پھر کیوں لیتے ہو؟ پھر اپنے آپ کو مسلمانوں میں کیوں گردانتے ہو؟ پھر صاحب کہو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میرے محترم دوستو، منافقوں کا طرز عمل یہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتلایا ہے کہ یہ اسی بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کل کلا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ پاک فرماتے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ہو سکتا ہے اللہ پاک مسلمانوں کے لیے فتح لے آئے۔ تم تو اس بات سے گھبرا رہے ہو کہ پتہ نہیں کل کو یہودی غالب آ جائیں، ہو سکتا ہے کل کو مسلمان ہی فاتح بن جائے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ تھوڑے عرصے میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین صرف حجاز نہیں بلکہ مدینہ منورہ سے آگے، خیبر سے آگے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے بھی آگے دنیا کی سرحدوں پہ دروازے کھٹکانے لگ گئے۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک آدھی دنیا تقریباً مسلمانوں کی زیر نگی ہو چکی تھی۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ان قریب اللہ مسلمانوں کے لیے ہی فتح لے آئے گا۔ او امر من عندہ، یا فتح نہ ہو کوئی اور ایسا معاملہ اللہ کی طرف سے ہو جائے، پھر صورتحال کیا ہوگی؟ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر یہ منافق جو کچھ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں اس پہ یہ شرمندہ ہوں گے، یہ نادم ہوں گے، پھر ان کو ندامت ہوگی۔ جب ہمارے حکمران اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہوتے، 1953 میں جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، اس وقت کے جو بڑے مامے چاچے تھے خواجہ ناظم الدین اور گورنر جنرل غلام محمد، یہ کہا کرتے تھے ہم امریکہ کو ناراض کر کے جی کیسے سکتے،
لیکن پھر اللہ پاک نے دکھایا، دنیا نے دیکھا، اسی ریاست پاکستان کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، الحمدللہ۔ تب سے اب تک بھی تو ہم جی رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ اور ان کو شرمندگی ہے، ان کو ندامت ہے، یہ اب دنیا میں بھی رسوا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہے۔ جو قادیانیوں یہودیوں کا یار ہوگا، دنیا آخرت میں ٹھوکریں کھائے گا۔ میرے محترم دوستو، آج مسلمان فخر کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی، شہید ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 10,000 سے زیادہ لوگ صرف لاہور میں 1953 کی تاریخ میں شہید ہوئے، تو کیا ہوا؟ ہماری تو داستان شہادتوں سے بھری ہوئی۔ فلسطین میں اگر آج مسلمان شہید ہو رہے ہیں تو ہم اس پہ غمزدہ تو ضرور ہیں، لیکن شرمندہ نہیں ہیں، کیونکہ ہارا ہوا وہ ہوتا ہے جو اپنا عقیدہ اور نظریہ چھوڑ دے، جس کی گردن جھک جائے، جس کی گردن کٹ جائے، وہ ہارا ہوا نہیں ہوتا، وہ تو عزت والا ہوتا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی گردن کٹی ہے، جھکی نہیں ہے۔ الحمدللہ مسلمان آج تک تاریخ میں گردن اٹھا کے، سر اٹھا کے چلا ہے، اور آئندہ بھی ایسے ہی چلے گا۔ ندامت، شرمندگی، افسوس یہ آئے گا ان لوگوں کے حصے میں جو کافروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ منافقانہ طرز عمل رکھنے والے لوگ یہ شرمندہ ہوں گے، اور فرمایا جب ان کے بھید کھلیں گے، ان منافقین کی منافقت کا پردہ چاک ہوگا، تو مسلمانوں کو اس دن حیرانگی ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کہیں گے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، وہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے، اور جہد ایمانہم، پکی قسمیں اٹھا کے کہتے تھے إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ آج میرے عزیز دوستو، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سیاسی میدان میں بظاہر یہود و نصارہ کے ساتھی ہیں، لیکن مسلمانوں میں لیڈری چمکانے کے لیے اپنے آپ کو امت مسلمہ کا لیڈر سمجھتے ہیں کہ جناب ہم ہیں مسلمانوں کے لیڈر، ہم ہیں صحیح اسلام کی تصویر پیش کرنے والے، اور مسلمان ان کو آنکھیں بند کر کے مان رہے، حالانکہ دیکھ رہے یہ یہودیوں کی حمایت کر رہے ہیں، فلسطین کے مقابلے میں یہودیوں کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن مسلمان سمجھ رہے یہ تو ہمارے ہیں، یہ تو ہمارے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے جب ان کے بھید کھلیں گے تو مسلمان کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں یقین دلاتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہیں۔ تو میں ان کے بھید کھلیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ بچھو ہیں، یہ وہ لوگ غدار ہیں جو اسلام کی جڑیں کاٹنے والے ہیں۔ تو میں جب ان کے اس طرح کے بھید کھولیں گے تو دوسری طرف حابطت اعمالہم، جو کچھ انہوں نے کوئی اچھے کام کیے بھی ہوں گے وہ سب بیکار اور ضائع ہو جائیں گے۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور پھر ان کی صورتحال کیا ہوگی کہ یہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر کہ ہم جو ہے اللہ کو بھی راضی رکھیں اور ہم ان کافروں کو بھی راضی رکھیں، غند کے غند رہیں اور ہاتھ سے جنت بھی نہ جائے، یہ صورتحال اللہ کے ہاں نہیں چلتی۔ ایک طرف لگنا پڑتا ہے، یا انسان ایمان والوں کے ساتھ ہے یا کافروں کے ساتھ۔ اور آج تو فلسطین کے مسلمان مجاہدین نے گویا ایک کسوٹی بنا دی ہے، ایک معیار بنا دی ہے دنیا جہان کے مسلمانوں کے لیے۔ اسلام والا کون ہوگا؟ جو آج اقصی کے تحفظ کے لیے مجاہدین غزہ کے پیچھے کھڑا ہو، اور جو ان کے مخالفین کی صفوں میں نظر آئے گا وہ ایمان والا کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔
اللہ پاک ایسے منافقانہ رویہ رکھنے والوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، پابندیاں، اللہ ہمت توفیق دے، رکاوٹیں ختم ہوں تو ہم سب کا جذبہ ہے وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو ہم یہاں کر سکتے ہیں وہ تو کریں، ہم دعا کر سکتے ہیں، مالی تعاون کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا جہاد اس وقت یہ ہے کہ جتنی ان کی مصنوعات ہے ان کا ہم بائیکاٹ کریں، دکانداروں کے پاس جائیں، ان کو سمجھائیں کہ خدا را ان کی چیزیں رکھ کے ہی نہ، لوگوں کو سمجھائیں کہ ان کی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم آج اپنی زندگی سے پیپسی اور کوک کو ہی نہیں نکال سکتے تو پھر ہم سے بڑا منافقانہ طرز عمل والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ تو میرے محترم دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، آج اس منافقانہ طرز عمل کو ختم کر کے مخلص اور سچے ایمان والے بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين